بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کے ہاں تمہارے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے سلسلے میں جانور پہ جو شرائط عائد کیے گئے ہیں، ان شرائط کی روشنی میں خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر، گویا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ جانور کی حرمت کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ جانور خریدیں تو اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ریاکاری ہوگی تو جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ شوبازی ہوگی، ریاکاری ہوگی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ابو داؤد کی حدیث ہے یہ شرک صغیر میں آتی ہیں۔ ریا جو ہے وہ شرک صغیر ہے، شرک کبیر ہو یا صغیر ہو، کرنا کوئی سا بھی نہیں ہے۔ ہمیں چھٹکارا جبھی ملے گا جب ہم دونوں شرکوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اصل میں آدمی نادانستہ طور پہ وہ سمجھتا نہیں ہے، مطلب اسے جانور خریدا اور وہ جانور کو خوب اس نے سجایا، اس کو صحت مند کیا، یہ اب وہ اس کو گھماتا پھرتا ہے، بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے اتنا کا لیا ہے، میں نے اس کو ایسا کیا ویسا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایک جانور خریدا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جانور خریدو تو اس کی تمام چیزوں کو چیک کرو، اس کے سینگ دیکھو پورے ہیں، کان پورے ہیں، آنکھ دونوں سلامت ہیں، بہت زیادہ کمزور دبلا تو نہیں ہے جو واضح ہو رہا ہو کہ واقعی بیمار ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، کان کٹا، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ گویا کہ یہ پہلا جانور ہے جو بقرہ عید پر ذبح کیا جاتا ہے، جس کی تمام چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، آپ کرتے ہیں عقیقہ، عقیقے میں 1 اور 2 کی شرط ہے، لڑکی ہو تو 1، لڑکا ہو تو 2، بس ختم معاملہ۔ وہاں پر نہ کوئی 2 دانت بتائے گئے ہیں، نہ کوئی یہ کہا گیا کہ اس کے تمام اعلیٰ پورے ہوں۔ وہ ایک قسم کی صدقہ ہے، قربانی ہے کہ بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو مرحومانہ وہ گروی بڑا ہوتا ہے، اس کو گروی سے چھڑانے کے لیے صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ عقیقہ نہیں کریں گے تو بچہ گروی ہی پڑا رہے گا۔ تو آپ جانتے جو چیز گروی ہوگی تو کسی دوسرے قبضے میں ہوگی، آپ کا اختیار تو اس میں رہے گا نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی جو ہے اس کے تمام شرائط لاگو ہوتے ہیں۔ جو عقیقہ ہے اس میں 1 اور 2 کی شرط لاگو ہوگی۔ ہاں الا مسنہ، جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں وہ 2 دانت ہونا چاہیے، خصی نہ ہو، ہانڈو بکرا ہو غیر خصی، کیونکہ جب اس کے آپ فوتے نکال دیتے ہیں اس کو مردانی قوت اس سے چھین لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بکرے کے چہرے پر بھی وہی آثار نمودار ہوتے ہیں جو ایک بکری پر ہوتے ہیں۔ خصی بکرے کو اور بکری کو دونوں برابر کھڑا کر کے دیکھ لیجئے، چہرہ دونوں کا ایک جیسا ہو جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانور کو خصی نہ کیا جائے۔ اب آپ کہتے صاحب جانور کو ہم تو خصی نہیں کرتے، خصی تو وہ لوگ کرتے جو بازار میں بیچتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ خریدتے تو ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ جانور جو ہے خصی وہ اس کی قربانی ہوتی نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ولا تعاونوا الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں تعاون مت کرو. کسی جانور کو خصی بنانا یہ گناہ کا کام ہے، اس کی خواہشات کو ملیہ بیٹ کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ وہ جانور خریدتے رہیں گے تو وہ خصی بناتے رہیں گے. آپ خریدنا بند کر دیں وہ خصی کرنا بند کر دیں گے. وہ تو آپ کی وجہ سے کرتے ہیں خصی، کیونکہ آپ کہتے ہیں اس میں بدبو آتی ہے، وہ شرارتیں کرتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. ارے بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور، تابعین، تبع تابعین، محدثین، تمام لوگ اسی چیز کی قربانی کرتے رہے. ان کو بدبو کیوں نہیں آتی تھی؟ ان کو اصل میں حدیث پر عمل کرنا تھا. یہ تمام باتیں بیکار کی ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو وہ دیکھنا جس سے آپ کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. جانوروں کو خرید کر لائیں، اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اس کو نہلائیں، صاف ستھرا کریں بالکل. چاہیں تو اس کو سجا دیں، مگر وہ سجانے سے نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اندھا کھانے کریں. لیکن ایسا ہوتا کم ہے. لوگ قربانی جو ہے فیشن بن گئی ہے. وہ لوگ جو کہ کبھی نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ صرف اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں یا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جانور 2 لاکھ روپے کا لیا ہے، 3 لاکھ روپے کا لیا ہے، 1 لاکھ کا لیا ہے، 80,000 کا لیا ہے. اسی بات کے چرچے گلی گلی اور بازار ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مسلمین کو زیبا نہیں دیتی. باہر والے لوگ کرتے ہیں وہ ظاہر شو بازی کے لیے کرتے ہیں. جو ان کی نیت ہوتی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں دکھاوا ہو جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے ہمارا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وہاں تمہارے خون گوشت نہیں پہنچتے، تمہارا تقویٰ وہاں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو آپ کو وہی کام کرنا ہوگا جو تقوی کے معیار کو چھوتا ہو. جو تقوی کے معیار کو چھوتا نہ ہو وہ کام کرنا نہیں ہے آپ کو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو قربانی کرتے تھے وہ صرف اللہیت کی بنیاد پر کرتے تھے. انی وجہت وجہ فاضل السماوات والارض، کیا کہتے ہیں؟ چھری پھیرتے ہیں آپ. تو اس میں سے صرف دعا پڑھیں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اللہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا دعا پڑھتے ہیں آپ اللہ کے لیے اور کام کرتے ہیں اس کے خلاف، تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ کام شرک کے زمرے میں آ جائے گا اور اس کا تمام کام کرنا بیکار ہو جائے گا. صحیح بخاری اور شراب سننا کی حدیث ہے صحیح سند سے، کیونکہ صحیح سند اسے کہا ہے میں نے، صحیح بخاری میں ہے تو صحیح سند ہی ہوتی ہے. کچھ الفاظ زائد ہیں شراب سننا میں، وہ بھی صحیح سند سے ہی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایامی، سالم و دن اتنے حرمت والے دن نہیں ہوتے ہیں جتنے دن یہ 10 دن ہوتے ہیں. 10 دن کی حرمت جو ہے وہ تمام دنوں میں فوقیت رکھتی ہے. ان 10 دنوں میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. صحیح بخاری میں ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ کے توحید کے کلمات ہیں کہ جو ابن عمر سوتے، جاگتے، بیٹھتے، لیٹتے، فرض نماز کے بعد، نفل نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. مگر یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد بھی ان کلمات کو پڑھیں. ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے طور پر، لیکن جو سرکاری نماز پڑھا رہا ہے مرکزی طور پر، وہ فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہی پڑھے گا، بعد میں پڑھتا رہے گا، کیونکہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے. یہ ابن عمر کا فعل ہے، کیونکہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دن جو ہیں 10 دن یہ بہت ہی عمدہ دن ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اس کی بنیاد سے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار میں سب جگہ پر وہ ان کلمات کا ورد کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک دو صحابہ اور بھی ہیں جو مسلمین کے بازار میں چلے جاتے اور وہاں جا کر بازار میں کھڑے ہو جاتے اور پھر زور زور سے کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین جو
کاروبار کر رہے ہوتے تھے وہ کاروبار چھوڑ دیتے، ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کلمات کو پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ آسمانوں تک یہ پکار پہنچ جاتی۔ جب پورا بازار مل کر اللہ اکبر کی صدا لگائے گا تو آپ جانتے ہیں کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا وہ۔ تو یہ ہے اصل میں اسلامی معاشرے کی خوبیاں، اسلامی معاشرے کی برکات، کہ ہمارا ایک پورا بازار ہو مسلمین کا تو وہاں اس پر عمل ہو سکتا ہے، وہاں جا کے آپ اس کی پکار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بہرحال وہ اس طرح ان کلمات کا ورد کرتے، ان کلمات کو بلند کرتے اور بازاروں میں جا کر صحابہ اکرام کو بھی اس کام پہ لگا کے بھی آگے چلے جاتے۔ تو آپ بھی اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو اس بات کا بتائیں کہ 10 دن یہ اور 3 دن اور ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں، 13 دن جو ہیں آپ کو اذکار پڑھنے ہیں مغرب تک، 13 تاریخ کے مغرب تک پڑھنے ہوں گے، اس کے بعد بند۔ لیکن بات یہ ہے کہ قربانی کے جو دن ہیں، جو ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، کمال رضی اللہ عنہ، تمام لوگوں سے روایت ہے یوم النحر و بعدہ یومان، عید کا دن اور اس کے بعد 2 دن اور یہ قربانی کے دن ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کوئی نہ رکھے، لیکن اگلے سال ہی اتنی فراوانی ہو گئی اور صحابہ کرام کی جماعت اتنی قربانیاں کرنے لگی، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوا وادخروا، اب تم کھاؤ اور ذخیرہ کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ شیخ سننے کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، الحج و الحج، حج سے حج تک گوشت جمع کرتے، یعنی کہ ذوالحجہ سے لے کر اگلے سال ذوالحجہ تک گوشت کھاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے جب فرما دیا آپ نے وادخروا کہ ذخیرہ کر سکتے ہو، تو اب 3 دن کی پابندی ختم ہو گئی۔ 3 دن سے یہاں سے ہی معلوم ہوتا ہے وہ قربانی 3 دن کی ہے، 4 دن کی قربانی نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے جب آپ نکلیں گے تو آپ بغیر کچھ کھائے نکلیں گے، جو احمد ابو داؤد وغیرہ صحیح سند سے ہے۔ عید الفطر میں تاک کھجوریں کھا کے نکلنا ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے نکلنا ہوتا ہے، یہ سنت ہے۔ پھر آپ جائیں گے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں یہ کلمات پڑھتے رہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کلمات کی صدا بلند کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچ جائیے، عید کی نماز پڑھیں، واپس آئیں، پھر قربانی کریں، پھر قربانی میں سے کھائیں، ناخن کاٹ دیں، مجھے پست کر لیں، جو بھی اور بال جو کاٹنے کے ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیں۔ وہ حضرات، وہ مسلمین کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
وہ بھی اپنی مونچھیں پست کر لیں، دھیرے بال مونڈ دیں، ناخن کاٹ لیں، بغل کے بال جو ہیں ان کو اکھیڑ دیں، تو ان کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا، جو قربانی کر سکتا ہے وہ بھی ثواب حاصل کر رہا ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا اس کو بھی مایوس نہیں کیا، اس کی بھی بتا دیا ہے کہ وہ بھی ان تمام چیزوں کو اگر جان دیکھنے کے بعد نہیں کاٹتا ہے، مونچھیں نہیں کاٹتا ہے، ناخن نہیں کترتا ہے، زیر ناف بال نہیں مونڈتا ہے اور بغل کے بال نہیں کاٹتا ہے، اور پھر وہ قربانی کے بعد یعنی نماز پڑھنے کے بعد کاٹ دیتا ہے، تو اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، بات کو پریشان ہوتے ہیں، من اذیت ہی کلو من اذیت ہی، اپنے ہی قربانی میں سے کھاؤ۔ یہ ان کے لیے ہے جو قربانی کرتے ہیں وہ کھا لیں، اگر قربانی وہ نہیں کرتے جو لوگ، ان کے لیے یہ پابندی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض موقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں، بعض لوگ اثر تک بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، کسائی نہیں ملتا کاٹنے کے لیے، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو بہرحال اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کی ہمت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہ کرے، وہ اگر وہ حدیث عمل کرتا ہے کہ میں قربانی اپنی قربانی میں سے ہی کھاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے سے بندوبست کر کے رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے دن جو پروفیشنل کسائی ہیں وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں، بعض ایسے کسائی جو عطائی ہوتے ہیں وہ چھریاں مڈیاں پکڑ کے اور ڈال کے تھیلے میں پھرتے رہتے ہیں، تو ان کو چھری پھروا لیں کیا ہے، کلیجی نکال دیں گے تو آپ گوشت پکا کے کھا لیں گے، یہ مطلب ہے کہنے کا۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں گوشت جیسے وہ بنانا چاہیے ویسے نہیں بنتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے گوشت بنانے کا اور جانور کٹوانے کا، ایسا کریں۔ دوسری بات یہ جو ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کریں، اس کو ڈبل موت مت ماریں، کیونکہ داجے ایک تو وہ اس کو آپ ذبح کریں گے، لیکن اس کے سامنے چھری بھی تیز کر رہا ہے کسائی بیٹھا ہوا، تو یہ آپ کا کام ہے اس سے کہیں خود چھری باہر تیز کر کے آؤ، جانور کو مت دکھاؤ چھری، اور چھری تیز ہونی چاہیے کہ جب آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہیں ایسے تو دھار جو ہے نا اس کی جو فوارہ ہے خون کا اچھل کے جائے، تو سمجھ لو چھری صحیح تیز تھی۔ اس میں کیا ہے کہ ایک تو جانور کو تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ بھی حدیث میں صحیح طور پر عمل کر دیں گے، جیسے بتایا ہے کہ چھری کو تیز رکھیں اور چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ کسائی تو پتا، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ کو تو معلوم ہے، آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں تو اپنی مرضی سے کام کرائیے، اور ان کو جو میں بتا رہا ہوں ویسے ان سے کہیں گے الگ جا کے چھری سے خوب تیز کریں، جب آپ اپنی جلد پر پھیریں تو پھیرتے ہی بال اتر جائیں آپ کے، تو سمجھ چھری تیز ہو گئی، اور اگر بال نہیں اتر رہے تو ابھی چھری میں تیزی باقی ہے، اس کو تیز کیا جائے خوب اچھی طرح سے، جو حدیث کا مقصد ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کے سلسلے میں احکامات دیے ہیں، ان احکامات پہ عمل کیا جائے، اور جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عمل ملے گا، اجر ملے گا۔ ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے قربانی کر لی عید کی نماز سے پہلے ہی، اور پکایا وغایا، کھایا، اپنے پڑوسی کو کھلایا اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے تو آپ کو گوشت کی خوشبو آئی پکنے کی، آمد ہے صحیح سمجھ کر، بعد آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ جس نے نماز عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے فَإِنَّهُ شَاةُ اللَّحْمِ، وہ گوشت کی بکری ہے، اس کو چاہیے وہ دوبارہ قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت نہیں بلکہ وہ گوشت کا بکری کا گوشت ہے۔ تو ابو بردہ کھڑے ہو گئے، کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا، میں سمجھا کھانے پینے کا دن ہے، میں اپنا جانور سب سے پہلے ذبح کر اور کھا پی کے اپنے پڑوسی کو کھلا کر نماز پڑھنے جاؤں۔ اب کیا کہتے ہیں میرے لیے، میرے پاس ایک مینڈا ہے جو کہ دودھ پیتا ہے ابھی، مگر وہ 2 بکروں سے بہتر ہے، بہت جاندار ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے ذبح کر دوں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تم اس کو ذبح کر دو، لن تجزی آدم بادہ کا، اور تمہارے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے یہ، مطلب ایسے موقع پر مجبوری تھی، ان کے بعد کچھ تھا نہیں، لیکن قربانی کروا دی ان کے لیے۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ منڈی میں جاتے ہیں، 2 دانت جانور نہیں ملتا، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں بہت صحت مند ہوتے ہیں، ان کے دانت نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی وہ
صحت کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوتے ہیں، تو وہ کب لے سکتے ہیں آپ؟ ایاسر علیکم، اگر آپ پر یہ پریشانی آ جائے، یہ دقت آ جائے کہ آپ کو منڈی کے اندر 2 دانت جانور نہیں مل رہا ہے، تو پھر آپ ایسا جانور جو صحت مند ہے، اگر یہ کھیرا ہے، اس کے دانت 2 نہیں نکلے ہیں، تو پھر ذبح کر سکتے ہیں۔ اور اگر 2 دانت جانور ملتا ہے تو آپ کو اسی کو کرنا ہوگا، اور دانت اور آگے تمام چیزیں بہت دیکھ بھال کر لے کر آئیں، اور پرہیز کریں کہ رات کو لے کر نہ آئیے، رات کو وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے، پھر آپ دن میں دیکھیں گے تو ایک آنکھ بند ہے یا دونوں بند ہیں یا چلنے میں پریشانی ہے، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو قربانی ہوتی کیا ہے، ان کو تو پیسے کمانے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنی قربانی کو بھی بہت دھیان سے رکھیں، جو اصول بتا رہا ہوں اس میں بھی دھیان رکھیں، مزید منہاج المسلمین کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو دکھائی دے گا جو بھی مسائل ہیں اس کو خوب اچھے سے دیکھیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خواتین کو عید کی نماز میں لے کر آؤ۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان نخرج، کہ ہم نکالیں ذوات الخدور، جو عورتیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، والخدر، اور جو پردے کے اندر پردہ اس میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں، ان تمام کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید کے میدان میں لے جائیں۔ تو ایک شخص نے کسی عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے، برقع نہیں ہے، تو پھر وہ نماز نہ پڑھے عید کی، نہ جائے وہ؟ تو معلوم ہوا، بتایا آپ نے کہ نہیں، جس کے پاس چادر یا برقع نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ساتھ والی کی چادر میں چھپ جائے، اس کے برقعے میں چلی جائے، مگر عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ ضرور جائے، کیونکہ عید کی برکت اور جو خوشیاں ہیں، جو اجر ہے، وہ عید کے میدان میں ملے گا، گھر پہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو جو گھر میں عمل کرتی ہیں ان کو بھی اجر دلوانے کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے عید کے میدان میں جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو خدشہ ہوا، خیال خطبے کی آواز ان کو نہیں گئی ہے، تو آپ نے تصدقوا صدا لگائی، اور آپ ہر عید پر صدقہ دینے کی یہ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ابو یعلا میں ہے صحیح سمجھ سے کہ صدقہ دینے میں خواتین آگے نکل جاتی تھی مردوں کے مقابلے میں، اور یہ منظر ہمیں بنگلہ دیش میں دکھائی دیا۔ جب بنگلہ دیش کے امیر عبداللطیف صاحب نے اعلان کیا تصدقوں کا، تو عورتوں نے اتنا صدقہ دیا کہ وہ عیدگاہ خریدنی ہو جاتی۔ اب تو معلوم ہو رہا کہ خواتین بھی اس معاملے میں بہت دلیر ثابت ہوئی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں چلے گئے، ان کو ڈرایا، ان کو بتایا، اور جب ڈرایا ان کو بتایا تو وہ اپنی بالیاں اور اپنے کنگن، اپنی انگوٹھیاں، اپنے چھلے بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں عید کی نماز جب پڑھنے جائیں تو زیور وغیرہ پہن سکتی ہیں، زیور پہن کے جائیں گی تو صدقہ دیں گی۔ اس زمانے میں صدقہ یہی ہوتا تھا، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مگر حالات کے پیش نظر جیسا آج تک چل رہا ہے کہ وہ بہت ڈاکہ دنی ہے، بہت زیادہ چوری چکاری ہو رہی ہے، اس میں غلطی ہماری خواتین کی بھی ہے۔ دستانے نہیں پہنتے، دستانے پہننے کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح آپ نقاب ڈالتی ہے ویسے دستانے ہاتھ بھی چھپانے ہیں۔ اگر آپ دستانے پہن کر جائیں گی تو آپ کے جو بھی زیور ہیں وہ چھپ جائیں گے، اور ویسے بھی حکم ہے کہ جب خواتین باہر نکلیں تو اپنے زیور کو چھپا لیں، جو دین کی چیزیں ہیں، دین کی چیزیں تو پھر آپ کا زیور بن جائے گا۔ جب آپ اپنا ہاتھ ایسے رکھیں گے کار کے اس پر یا بائک پر تو لوگ تو لڑتے پھرتے رہتے ہیں بندوق لے کر، ان کو موقع چاہیے ایسے، تو ایسے موقع کے لیے سنت پر عمل کریں، حکم پہ عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس میں آپ کو اس کا بھی فائدہ ہے اور اس سے یہ بھی فائدہ کہ آپ نے حکم پہ عمل کیا۔ لہٰذا یہ چند باتیں میں نے بتا دی ہیں، باقی مزید مطالعے کے لیے آپ جو ہیں کتابیں پڑھیں، صراط المسلمین دیکھیں، منہاج المسلمین دیکھیں، اس مزید مسائل کے لیے ہم کو عمل کیجیے۔